السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، جو 2024 میں نہ مل سکا، آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ شب معراج سے پہلے مل جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ایک ایسا مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں جسے پڑھتے ہی نظر بد، حسد، جادو، جنات، تمام اثرات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جسے پڑھتے ساتھ ہی دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ عمل پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کبھی مایوسیوں کا شکار نہیں ہوتا۔ بھائیوں اور بہنوں، آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی رب کریم منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرمائے گا۔ یہ مہینہ اتنا قبولیت کا مہینہ ہے کہ اگر آپ رب کریم سے خزانے بھی مانگو گے تو میرا رب انشاءاللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اپنی کوئی بھی حاجت مانگتے ہیں، کسی کو بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے اس کی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ اور یہ وظیفہ پڑھتے ہی فضیلتیں، برکتیں، سعادتیں اور وسعتیں آپ کے گھر کی طرف رخ کر لیتی ہیں۔ جس گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ جو بندہ بھی آج یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو رب کریم اس کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیبوں کو اجاگر کر دے گا، رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ پورے سال کی کامیابیاں اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے اور اللہ کے بزرگوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، بے شمار لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ اگر آپ بہت سے وظائف، تسبیحات اور اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں اور کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے۔ اگر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ آپ کی غریبی، آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ سب منٹوں سیکنڈوں میں ختم ہو جائیں گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کے قدم چومے گی، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ آج اگر آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگیں گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر صفت کا مالک ہے۔ یہ اس کی صفت ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج آپ خالی ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب انشاءاللہ آپ کی خالی جھولی کو خزانے سے بھر دے گا۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں اور یہ اتنی خاص گھڑیاں ہیں کہ اللہ مانگنے والے کی ہر مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ اور ناظرین، یہ عمل اتنا تیر و ہدف ہے، یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اس عمل سے اب تک لاکھوں کروڑوں لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ اس عمل کو آج کے دن کریں گے تو رب کریم انشاءاللہ آپ کے پورے سال کے دن پھیر دے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، یہ سب دولت، شہرت، اعلیٰ مقام اور رتبہ چاہتے ہیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے شر سے اللہ کی امان میں آنا چاہتے ہیں، تو آج کے دن یہ عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینا۔ میں 100% یقین سے کہتا ہوں کہ یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ غیب سے ایسے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ دشمنوں کے شر سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ صرف اتنا یاد رکھنا کہ جس مقصد کے لیے آپ نے پچھلے سال ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے طعنے سنے، لوگوں کی محتاجیاں برداشت کی، لوگوں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوئے، دن رات محنت مشقت کرنے کے باوجود جو 2024 میں آپ کی حاجات پوری نہ ہو سکیں، آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ پچھلے سال جو بھی آپ کی خواہشات تھیں، جو بھی آپ رب کریم سے مانگ رہے تھے، وہ جو آپ کو پچھلے سال تک نہ مل سکا، آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ العزیز شب معراج سے پہلے پہلے مل جائے گا۔ آج رب کریم سے بھائیوں اور بہنوں اپنی اوقات کے مطابق نہیں بلکہ رب کی عظمت کے مطابق، اس کی شان کے مطابق مانگنا۔ آج یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر لو، چاہو تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد کر لو۔ نہ ہی وقت کی قید ہے، نہ ہی جگہ کی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، یہ وظیفہ پڑھتے ہی پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ یہ سال آپ کے لیے خوشیوں والا، خوشحالیوں والا اور کامیابیوں والا سال ہو جائے گا، اور یہ سال آپ کی مرادیں پوری کرنے والا سال بن جائے گا۔
تو اگر آپ اس سال کو اپنے لیے قسمت والا بنانا چاہتے ہیں، اپنے لیے اس سال میں منہ سے نکلی ہر بات کو پوری کروانا چاہتے ہیں، رب کریم کے خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی چاہتے ہیں، گھر میں سکون اور برکت چاہتے ہیں، بچوں کے بہترین رشتے بر وقت چاہتے ہیں، امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، یا اپنے دشمن کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ پڑھتے ہی تو آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں انشاءاللہ کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو آپ کو نوکری کے لیے، شادی کے لیے، رشتوں کے لیے لوگوں کے پاس جانا نہیں پڑتا، ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑتے، آپ بس مانگتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کریم آپ کے نصیب میں لکھتا چلا جاتا ہے۔ آج رب کریم سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آئیے آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے کہ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی تمام درودوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، اس لیے کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، اور ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، چونکہ ہر بندے کا مقصد، ہر بندے کی حاجت، ہر بندے کی خواہش الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی کرائے کے مکانوں میں رہتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت لازمی کریں، اور یاد رکھیں کہ آج رب کریم سے جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا، اس لیے آج رب کریم سے سچے دل سے مانگیے گا، اور اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اگر آپ رزق کی تنگی سے، غربت کے فقر و فاقے سے، محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا قہارو کا یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یا قہارو اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو رزق کی بندشوں کو، اولاد کی بندشوں کو، نظر بد کو، حسد کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ جن کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، نوکریاں چھوٹ جاتی ہیں، یا جنہیں نوکری ملتی نہیں، نظر بد، حسد، جادو جنات کی وجہ سے بے اولادی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے۔ آپ کا دشمن آج آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آج آپ کا دشمن آپ کو جادو جنات سے مار دیتا ہے، آپ کے رزق میں بندش لگا دیتا ہے، آپ کو محتاج کر دیتا ہے، آپ کو فاقوں پر لے آتا ہے۔ تو ان سب شیطانی اثرات سے حفاظت کے لیے آپ نے یا قہارو کا یہ وظیفہ کرنا ہے، اور یا قہارو کا یہ وظیفہ آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار یا قہارو کا وظیفہ کر لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر ناظرین جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے، اور یا ربنا کا مطلب ہے اے میرے رب۔ جب آپ اللہ کو یا ربنا سے پکاریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی پکار بھی سنے گا، آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے گا، آپ کے راستے کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیبوں کو اجاگر فرما دے گا، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ تو یا ربنا کا یہ وظیفہ بھی آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، رب کی رحمتیں اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے یہ نام سب سے بہترین ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہارو کا وظیفہ کیا، دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا ربنا کا وظیفہ کیا، اور اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی اللہ کی لاڈلی تسبیح کا وظیفہ ہے جو کہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے، جسے اللہ کے حبیب بھی اپنی مشکلات سے، اپنی پریشانیوں کے
حل کے لیے پڑھا کرتے تھے، اور اللہ کو اس تسبیح سے اتنی محبت ہے کہ اس تسبیح کو اللہ نے اپنے عرش کے ساتھ لٹکا رکھا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، وہ رب کریم سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے، دنیا کی جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے اللہ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین، آج رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پوری کروانے کے لیے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے گھر سے ہر طرح کی پریشانیوں مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ اور ناظرین، ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ پورا وظیفہ دھیان سے، انتہائی توجہ سے، انتہائی خلوص دل سے، خلوص نیت، عقیدت سے پڑھنا ہے۔ جو میری مائیں بہن کہتی ہیں نا کہ ہمارے گھر کے مردوں کو روزگار نہیں ملتا، ہمارے گھر سے فقر و فاقہ ختم نہیں ہوتا، ہماری پریشانیاں، رزق کی تنگیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو میری وہ بہنیں، میری وہ مائیں، آج یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ تمام اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار وہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس عمل کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے ہاتھ اٹھا کر آپ انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے اللہ ضرور عطا فرمائے گا، اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب و کامران ہوں گے انشاءاللہ۔ آج تک اس وظیفے کی برکت سے ناظرین کوئی بھی مایوس اور محروم نہیں رہا، اور اب یہاں یہ بات بھی جان لیں کہ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جس کی اجازت عام ہے، اور یہ وظیفہ اس وقت اور بھی زیادہ اثر انگیز ہو جاتا ہے اور بھی زیادہ پرتاثیر ہو جاتا ہے جب آپ صدق دل سے اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے اسے کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ کیجئے، اور اس وظیفے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کیجئے۔ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی حاجات ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے وہ سب پیش کر دیجئے، انشاءاللہ وہ ضرور انہیں پورا کرے گا۔ آپ پورے یقین، اعتماد اور اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، اور صدق دل سے اللہ سے اپنی حاجات طلب کریں، انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ اپنے ان تمام بہن بھائیوں، دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا جن کی آپ دل سے قدر کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔